أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فعد 5 فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس واحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك ولا تكسر الزهق فإن كسرة الزهق تميت القلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے، جس کی مرضی، اجازت، امر اور حکم کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس کائنات کے اندر
تمام قسم کے تصرفات کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات پر کہ جنہوں نے اللہ کی شریعت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو بڑی ہی ایمانداری اور بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نصیحتیں جو آپ علیہ السلام نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی تھیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ وہ نصیحتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لائے، صحابہ کرام موجود ہیں، اور آپ علیہ السلام نے وہاں پر آ کر ایک بات کہی۔ آپ نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، تم میں سے کون شخص ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میں یہ کلمات آپ سے سیکھوں گا، میں یاد کروں گا۔ لیکن اس سے قبل آپ علیہ السلام نے ایک شرط بھی لگائی۔ آپ نے فرمایا ان کلمات کو مجھ سے حاصل کرے گا فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، وہ خود بھی ان پر عمل کرے، او يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، یا یہ کلمات ان لوگوں کو سکھائے جو ان پر عمل کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کام میں کروں گا، ان کلمات پر میں عمل کروں گا، یا میں یہ کلمات لوگوں تک پہنچاؤں گا جو ان کلمات پر عمل کریں۔ اس شرط پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کلمات، یہ نصیحتیں کتنی زیادہ اہم ہیں کہ جن کے آغاز میں پیغمبر کائنات یہ بات کہہ رہے کہ میں اس کو سکھاؤں گا جو ان پر عمل کرے، یا وہ یہ کلمات آگے لوگوں کو سکھائے تاکہ لوگ ان پر عمل کریں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے سکھائیے۔ بیان کرتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي، اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے آپ نے 5 تک شمار کیا۔ فَعَدَّ خَمْسًا، 5 نصیحتیں آپ نے فرمائیں۔ ان میں سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ کہا ابو ہریرہ یہ بات یاد رکھ لو، اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تکن عابد الناس، میں نعت کے وہی تمہیں اس چیز کی گارنٹی، ضمانت اور بشارت دیتا ہوں، تکن عابد الناس، تم اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ حرام کاموں سے اجتناب کرو۔ اور حرام کام کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید سورۃ اعراف آیت نمبر 33، اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ اے میرے حبیب پاک ان کو فرما دیجئے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، فحاشی اور بے حیائی کے کام وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں یا بند کمروں میں ہوں، فحاشی اور بے حیائی کے کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ان حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ اور میری بات سن لو، جس شخص کے اندر فحاشی کا عنصر پایا جاتا ہے اور جو شخص فحش کاموں کو ترویج دینے والا ہے، وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کا ولی نہیں بن سکتا، اور کبھی بھی وہ شخص صحیح طور پہ عبادت گزار نہیں بن سکتا۔ کہ جس بندے کے دل و دماغ کے اندر
فحاشی پھیل چکی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ فحش کاموں کو لوگوں کے سامنے عام کرے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے ابو ہریرہ عبادت گزار تب بنو گے جب تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو گے. پہلی چیز اللہ رب العزت نے فحاشی کے کاموں کو حرام کیا، اور دوسری بات اللہ فرماتے ہیں والاسم والبغی بغیر الحق، گناہ کے کاموں کو چھوڑ دو اور ناجائز زیادتی کرنا چھوڑ دو، نہ حق ظلم کرنا چھوڑ دو، لوگوں کے ساتھ برے رویے رکھنا چھوڑ دو. یہ چیز بھی اللہ نے حرام قرار دی ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. بڑی غور کرنے والی قرآن کی آیت کا ٹکڑا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر شرک کو حرام کیا ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. ہم نے اس شرک کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی. آج لوگ اللہ کو چھوڑ کے داتا کسی اور کو مانتے ہیں، حالانکہ کسی اور کو داتا ماننے کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی. بچی بچہ دینے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہیں، اللہ نے اس کا نام لے کے دلیل نازل نہیں کی. اور بگڑیوں کو تارنے والا، بیڑیوں کو تارنے والا، بگڑیوں کو سنوارنے والا لوگوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو بنا رکھا ہے. اللہ کہتے ہیں ما لم ينزل به سلطانا، ہم نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی. ورنہ لے کے آؤ کہ اللہ نے ایک کو اولاد دینے کے لیے رکھا، ایک کو رزق دینے کے لیے رکھا، کسی کو بگڑی بنانے کے لیے رکھا. لائیے قرآن کی ایک آیت، پڑھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایک فرمان کہ جس میں کوئی دلیل اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہو. اللہ کہتے ہیں ما لم ينزل به سلطانا. اور تم اللہ کے علاوہ جن کو حاجت روا مانتے ہو، مشکل کشا مانتے ہو، بگڑیاں بنانے والا مانتے ہو، بیڑیوں کو تارنے والا مانتے ہو، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. اور میری یہ بات سن لو، نبی بھی مشکل کشا نہیں ہے، نبی بھی حاجت روا نہیں ہے. آج لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا مانتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ کو حاجت روا مانتے ہیں. اور میری بات سن لو، جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا حاجت روا ہے، رب کی ولیٰ کی قسم ہے وہ بندہ رب کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے لیکن رب کا ولی نہیں ہو سکتا. اور رب کا ولی وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے. اور آئیے، رجب کا مہینہ ہے، میں ایک اور بات کی وضاحت کیے دیتا ہوں. 22 رجب آنے والی ہے. لوگ 22 رجب کو کنڈے بھر کے تقسیم کرنا عبادت سمجھتے ہیں. اور میری اس بات کو نوٹ کرو اور اس بات کو دل و دماغ کی تختیوں پہ منقش کرو. اور میں اللہ کے فضل و کرم سے علی وجہ البصیرت بات کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے اور پورے وثوق سے بات کر رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات میں اللہ کے فضل سے کرنا چاہتا ہوں. میری بات کو چیلنج کیجئے، میری بات کے سامنے دلیل کو کھڑا کیجئے. انہوں نے 22 رجب کے کنڈے کہاں سے ایجاد کیے؟ کہتے جی ایک لکڑہارا تھا، کہانیاں بنائی ہوئی، اپنے پاس سے لطیفے بنائے ہوئے. کہتے جی ایک لکڑہارا تھا، بڑا غریب آدمی تھا، مدینہ میں رہتا تھا، اس کی بیوی بڑی غریب، گھر میں فاقے، گھر میں تنگ دستی. ہر بندے کی زبان پہ یہ کہانی موجود ہے. اور سنیے مجھ سے بھی یہ کہانی اور اس کا رد بھی سنیے. کہتے جی لکڑہارا تنگ آ کے اپنے علاقے کو چھوڑ کے کسی اور علاقے میں جانے لگا. کس لیے؟ محنت مزدوری کروں گا، روزی اچھی مل جائے گی. مدینہ کو چھوڑ کے باہر نکل گیا. اس کی بیوہ ایک وزیر کے گھر ملازمہ ہو گئی، اس کے گھر کام کرنے لگی. سیدنا جعفر صادق رحمہ اللہ آئے،
ان کا گزر اس رستے سے ہوا اور وہ اپنے مریدین کے ساتھ وہاں پہ ٹھہرے، اور ٹھہر کے کیا کہتے ہیں، اے میرے ماننے والو آج کون سا دن ہے؟ کہا گیا آج 22 رجب ہے۔ کہا 22 رجب ہماری ولادت کا دن ہے، اور سن لو 22 رجب کسی تاریخ کی کتاب سے، کوئی ایک کتاب، البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری، دیگر تاریخ کی کتابیں، کوئی ایک کتاب جس میں امام جعفر صادق کی ولادت 22 رجب نہیں ہے، بلکہ ان کی ولادت کا دن 7 رمضان ہے۔ 83 ہجری کے اندر وہ پیدا ہوئے ہیں، 148 ہجری کے اندر وہ فوت ہوئے ہیں۔ کہا جی آج 22 رجب ہے، اور انہوں نے کیا کہا جو 22 رجب کو ٹھوٹیاں لا کے، کونڈے لا کے، شرینی بھر کے 22 رجب کو وہ بانٹے گا، لوگوں میں تقسیم کرے گا، ہمارے نام کی وہ نیاز دے گا، ہمارے نام لے کے اس کا چڑھاوا، اس کی نیاز لوگوں میں تقسیم کرے گا، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اس کی ہر قسم کی تنگ دستی کو دور کر دے گا، اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ اب اس نے کیا کیا، اس کی بیوی نے کیا کیا، وہ یہ بات سن رہی تھی، اس نے اس بات کو مانا اور کنڈے لا کے شرینی بھر کے تقسیم کی۔ اس کو جب اس نے تقسیم کی، جو لکڑہارا باہر گیا تھا اس کو کوئی گم شدہ خزانہ مل گیا، خزانہ لے کے وہ لوٹا، اس نے آ کے بڑا عالی شان محل تعمیر کیا۔ اس طرح کی کہانیاں اسلام کے ساتھ جوڑ رکھی لوگوں نے۔ اور وزیر کی بیوی، اس نے اس کہاوت پہ عمل نہ کیا، اس کو کیا ہوا، کسی مقدمے کے اندر وزیر پھنس گیا، وزیر کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ کے سامنے جب اس وزیر کو لایا گیا، اس نے رستے کے اندر سے خربوزہ توڑ کے ایک رومال کے اندر باندھ لیا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے گیا، بادشاہ نے کہا یہ کپڑے کے اندر کیا ہے؟ کہنے لگا یہ خربوزہ ہے۔ جب اس نے وہ کپڑا کھولا، اس کے اندر بادشاہ کے بیٹے کا سر تھا۔ اس کے قتل کے جرم میں بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا، اس کی بیوی کو جیل میں ڈال دیا۔ اب اس نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا لگتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی۔ بیوی نے کہا ہاں غلطی تو ہوئی ہے۔ کہا کیا غلطی ہوئی؟ کہا اس طرح امام جعفر صادق گزرے تھے، میں نے کنڈے نہیں بھرے، اور میں نے کنڈے نہ بھرنے کی اس بات کی تکذیب کی، اور جاؤ آج تم یہ بات کہتے ہو کہ اس وزیر کی بیوی نے تکذیب کی، میں برسر منبر اس کی تکذیب کرتا ہوں، علی وجہ البصیرت تکذیب کرتا ہوں۔ اپنے پاس سے کہانیاں قصے گھڑ کے تم نے اسلام کے ساتھ جوڑ لیا۔ اور مجھے بتاؤ حاجت روائی جعفر صادق کر سکتے؟ اور جعفر صادق تو بڑی دور کی بات ہے، جعفر صادق کے نانا، ان کے دادا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی حاجت روائی پہ قادر نہیں ہے، مشکل کشائی پہ قادر نہیں ہے۔ اور تم نے کیا عقیدہ بنا رکھا ہے کہ کنڈے بھر لو، اور کنڈے بھر کے مشکل کشائی بھی ہو جائے، حاجت روائی بھی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا، کہا میرے حبیب پاک دنیا والوں کو بتلا دو۔ اللہ کیا بتلانا ہے؟ کہا ان کو سمجھاؤ، کلا اے لوگوں اس بات کو سن لو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں نہ آپ کے وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اور مجھے بتاؤ پیغمبر کائنات تو فرما رہے ہیں میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ کیا امام جعفر صادق علیہ الرحمہ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پیغمبر کے مسئلے اور پیغمبر کی حدیث کے خلاف گئے اور کہیں کہ میں حاجت روائی کروں گا؟ یہ اولیاء کی بھی گستاخی کرنے والے جو کنڈے بھر کے تقسیم کرتے ہیں۔ اور آؤ میں یہ بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اصل میں یہ حقیقت کیا ہے، سمجھیے اس حقیقت کو، ہماری ذمہ داری ہے اس کو بیان کرنا منبر سے۔ یہ بدعات اور خرافات میرے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 22 رجب کو دنیا سے گئے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بغض کی آڑ میں ان لوگوں نے 22 رجب کو کنڈے تقسیم کیے۔ یہ ہے پیچھے اصل وجہ۔ اور ہمارے اہل سنت بولے بھائی جو نہ مسئلے کی تحقیق کرتے ہیں، نہ مسئلے کو دیکھتے ہیں، بس سنی سنائی باتوں پہ عمل کر کے او جی حاجت روائی ہو جائے گی، مشکل کشائی ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو دلیل کے میدان میں آؤ۔
کتاب و سنت کی تعلیم کے میدان میں آؤ اور اپنے عقائد کو درست کرو اور ایمانداری سے بتانا حاجت روائی رب کے علاوہ کوئی کرنے پہ قادر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے پاس تشریف فرما ہے، ابو طالب، کہا چچا کان میں کلمہ پڑھ دو، اللہ سے بخشوا لوں گا۔ چچا کان میں کہہ دو، چچا تو آپ ساری زندگی میرے لیے لوگوں کی باتیں سنتے رہے، میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے۔ ابو جہل نے بیٹھا ہوا کہا ابو طالب جاتے وقت اگر عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیا لوگ کیا کہیں گے؟ چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، نبی زور لگا رہے، علی زور لگا رہے، نبی کا چچا ہے، علی کا بابا ہے، زور لگا رہے، کان میں کلمہ پڑھ دیجیے، نہیں پڑھا۔ آسمان سے رب نے قرآن نازل کیا اور کیا کہا؟ اے میرے حبیب پاک پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے میرے حبیب پاک ہدایت اسے نہیں ملتی جسے آپ چاہتے ہیں، ہدایت اسے ملتی ہے جسے رب العالمین چاہتا ہے، اسے اللہ چاہتا ہے ہدایت اسے ملتی ہے۔ کیسی عجیب و غریب کہانیاں بنا کے اور اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ کے بدعات اور خرافات کا ارتکاب لوگ کر رہے۔ اور آئیے جو بات میں کر رہا تھا، ما لم ينزل به سلطانہ، لوگ شرک کر رہے اور اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، یہ کوندوں کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، لوگ اس کی آڑ میں شرک کر رہے ہیں لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم جانتے ہی نہیں، تمہیں ایک بات کا پتہ ہی نہیں ہے، ایک بات کا علم ہی نہیں ہے، اور اس بات کو تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو کہ رب نے یہ بات کہی، اللہ یہ کہ اللہ نے یہ عہدے شرک کے تقسیم کیے ہو۔ آپ کہتے ہو نا فلانا وہ ڈیری والا جو ہے وہ بیڑیاں پار لگاتا ہے، فلانا قسمت کھڑی کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں بتاؤ، اور جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تم وہ میرے پہ بات کرتے ہو۔ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو، اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنا ثانی مقرر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنا ساجی مقرر نہیں کیا، اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس مالک کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اور آئیے اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے، سورۃ انعام میں اللہ کا الحاکمین بیان کرتے ہیں، قل اے میرے حبیب پاک تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، ان کو بیان کیجئے، ان کو پڑھ کے سنائیے کہ اللہ نے تم پر شرک کو حرام کیا ہے۔ اور دوسری بات وبالوالدین احسانا، اللہ نے والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ والدین کی نافرمانی کو اللہ نے تم پر کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ اور جو شخص والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، میری بات یاد رکھ لو، والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، وہ شخص بھی کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو شخص والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اور قرآن اگلی بات کیا کرتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور لوگوں بھوک کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل نہیں کرنا، ابارشن نہیں کروانے۔ جو چیز رب نے جس میں جان پھونک دی ہے، اگر کوئی عورت جا کے ابارشن کرواتی ہے تو سن لو کرنے والی ڈاکٹر بھی قاتل ہے اور کروانے والی ماں بھی قاتل ہے۔ اگر کوئی اپنے بچے کو گراتی ہے، 4 ماہ کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، پہلے گرائے گی کبیرہ گناہ کی مرتکب، 4 ماہ کے بعد گرائے گی تو قاتل ٹھہرائے گی، اس لیے کہ اس بچے کے اندر روح کو پھونک دیا گیا ہے۔ اور آؤ اس بات کو بھی سمجھو، اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاکم، اور تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، تمہاری اولادوں کو بھی رزق کون دیتا ہے؟ بولو ذرا کون دیتا ہے؟ آج لوگوں نے نعرے بنا رکھے، تیرا کھاما تیرے گیت گاما یا رسول اللہ، اور میری بات سن لو، اللہ کے رسول بھی دیا کھاتے ہیں تو کس کا؟ اللہ کا۔
اور ہم بھی دیا کھاتے ہیں تو کس کا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن اللہ کہتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہاری اولادوں کو بھی رزق ہم دیں گے۔ پہلی بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت ہو رہی ہے، اتق المحارم، اے ابو ہریرہ حرام کردہ چیزوں سے بچا، یہ ساری حرام کردہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش، یہاں پر بھی وہی بات، فحشی کے قریب نہ جاؤ۔ ما ظہر منہا وما بطن، وہ فحاشی ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو۔ اور اگلی بات اللہ فرماتے ہیں ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور لوگوں کسی جان کو قتل نہ کرو، بغیر کسی حق کے ناجائز کسی کو قتل نہ کرو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو، اس دنیا کے اندر کسی بندے کو، عام بندے کو کسی کو قتل کرنے کا اختیار ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے کسی خاندان یا رشتہ دار میں سے کسی کو قتل کر دیتا ہے نا، اس کے لواحقین کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو قتل کریں، ان کو بھی اختیار نہیں ہے۔ اختیار کس کا ہے؟ سلطے کا۔ اختیار کس کا ہے؟ اداروں کا۔ اگر یہ ادارے نہیں کرتے تو ان اللہ یہ مجرم ہوں گے، آپ اللہ کے ہاں بری ہوں گے۔ ہاں آپ کے پاس اختیار کیا ہے، آپ بدلہ لینا چاہیں تو اداروں کے اندر دعویٰ دائر کریں، قانون کے تحت دعویٰ دائر کریں۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، اور جو شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے وہ شریعت کا پاسدار ہو سکتا نہیں ہے۔ ہماری شریعت بڑی واضح ہے۔ اور اگلی بات اللہ کہتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اور لوگوں یہ اللہ تمہیں وصیتیں کر رہا ہے، اللہ تمہیں باتیں سمجھا رہا ہے تاکہ تم عقل کرو، شرک سے بچ جاؤ، والدین کی نافرمانی سے بچ جاؤ، فحاشی اور بے حیائی سے بچ جاؤ، اولاد کو قتل کرنے سے بچ جاؤ، اور رزق کی وجہ سے اپنے بچوں کو مارنے سے بچ جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے فلانے نے بچوں کو قتل کر دیا اور خود بھی خودکشی کر دی، یہ بندہ عند اللہ مجرم ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں میری۔ بھئی اس کے رزق کا بندوبست اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کرنا ہے، اگر تنگی آئی ہے تو صبر کرے، اس کا یہ حل نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو بھی مار دے اور خود بھی خودکشی کر لے، یہ عند اللہ مجرم ہوگا، اور اللہ کے ہاں اس کو جواب دینا ہوگا کہ بتا ان بچوں کو قتل کیا تو کیوں کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات کرنے کے بعد آپ نے یہ بات فرمائی کہ ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، یہ حرام کام چھوڑ دو گے نا تو پھر بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، پھر بندہ عبادت گزار بنتا ہے، پھر بندہ تہجد گزار بنتا ہے، پھر بندہ نمازی بنتا ہے، پھر بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا ہونے میں مزہ آتا ہے، سرور آتا ہے۔ اور ایسے ہی نہیں اللہ کے ولی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ان کے پاؤں سوکھ جاتے، ان کے پاؤں میں ورم ہو جاتے، ان کو عبادت کا مزہ آتا تھا، عبادت میں سرور آتا تھا۔ آج ہماری نمازیں کیا رسمی نمازیں ہم ادا کرتے ہیں، آؤ عبادت کی چاشنیاں لینا چاہتے ہو، عبادت کے مزے لینا چاہتے ہو تو شرط کیا ہے؟ حرام کام چھوڑو۔ ابھی دوسری طرف میں نہیں کیا، حرام کھانا، رزق حرام کا، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، سودی کاروبار، دھوکار فراڈ دیکھ کر کے کاروبار، چیز کہیں اور کی، مورے اور ٹھپے کہیں اور کے، اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے۔ بھئی چیز بنائی یہاں ٹھپا جاپان کا، چیز بنائی یہاں اور جناب مہر لگائی بڑی کمپنی کی، اور لوگ بیچ رہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے۔ اللہ کی قسم ہے تیرا یہ کاروبار حلال کا نہیں حرام کا، جو تو فراڈ کر کے، جو تو دغا کر کے، جو لوگوں سے پیسے پورے وصول کرتا ہے، چھابڑی والے سے لے کے دودھ بیچنے والے تک، چھابڑی والے سے لے کے پیسے صحیح پھل کے لیتا ہے، ڈالتا گندے پھل، پیسے خالص دودھ کے لیتا ہے، ملاتا پانی۔ اللہ کی قسم ہے یہ بندہ حرام کھا رہا ہے، ملاوٹ کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کے۔ اور پیغمبر کائنات فرما رہے تھے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ عبادت میں مزہ کیسے آئے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ نے فرمایا ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، کعبۃ اللہ جاتا ہے، میں 12 مرتبہ یہ حدیث بیان کر چکا ہوں، ملتزم کے ساتھ چمٹتا ہے، 2 چادریں گلے بندھی ہوئی، ملتزم کے ساتھ چمٹتا ہے، قیدیوں والا لباس، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، دروازہ کھٹکھٹا دیا، اللہ میں آ گیا، میں آ گیا، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری حاضری ہمیں چاہیے نہ تیرے لیے خوش بختی ہے، ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تیری پرواہ ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ فرمایا کہ مطعمہ حرام، اور یہ چادریں لپیٹ کے دو ہے حرام کے پیسوں سے، لوگوں کو فراڈ اور دغے کر کے یہ حاجی صاحب جناب ہر سال حج کرنے جا رہے ہیں، اور پھر آ کے لوگوں میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں میں نے اتنے حج کیے ہیں، 15 حج 20 حج بھی اللہ کے بندے حرام کے پیسوں کے، اگر تو 100 حج بھی کر لے 1000 حج بھی کر لے تو تیرا کوئی حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میری بات لکھ لو، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کوئی دوسری رائے نہیں۔ جس بندے کا رزق حرام کا، سودی کاروبار کرتے ہیں، اور المیہ بلا کیا ہے؟ المیہ لوگوں، ہمارے دوست کا فیصلہ مسجد میں جمعہ پڑھایا سود کی حرمت پہ، مسجد کی انتظامیہ کا صدر سودی کاروبار کرنے والا، اس نے کہا مولوی تمہیں لگا کے باتیں کرتا ہے، ہمیں لگا کے باتیں کرتا ہے، مسجد تلاش کرو، اتنے بدبخت لوگ، مجھے بتاؤ اور شیطان کس کو کہتے ہیں؟ بھائی وہ تجھے حرام سے روک رہا اور تو کہتا ہے ہمیں لگا کے باتیں کر رہا ہے، اپنی اصلاح نہیں کرنی، مولوی صاحب کو مسجد سے نکال دیا۔ اللہ کے بندو آؤ اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں لوگوں، کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے گئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ مطعمہ حرام، اس کا مال حرام کا، ملبسہ حرام، اس کا کپڑا حرام کا، وغذی بالحرام، جو غذا کھا رہا ہے وہ بھی حرام کی۔ آج لوگ کہتے ہیں سور نہیں کھانا، گدھا نہیں کھانا حرام ہے، اور حلال کے پیسے حرام کے پیسے پکڑ، حرام کے پیسے پکڑ کے گوشت حلال خریدنے جا رہا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، حرام کے پیسے پکڑ کے گوشت حلال تلاش کر رہے، حلال ملے، حرام کے پیسوں سے خریدا گیا بکرا بھی گدھے کی طرح ہی حرام ہے، جس طرح گدھا حرام ہے نا، حرام کے پیسوں سے خریدا گیا بکرا بھی اسی طرح ہی حرام ہے، مرغی بھی اسی طرح ہی حرام ہے۔ اس لیے آؤ حرام کاموں سے بچ جاؤ، اتق المحارم تکن عبد الناس۔ ابو ہریرہ حرام چیزوں سے بچ جاؤ، اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ۔ یہ بندہ کعبۃ اللہ جا کے بھی، اللہ کے گھر جا کے بھی سرخروئی نہیں پا سکا، اللہ کے گھر جا کے بھی اس کو مراد نہیں مل سکی جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا۔ آج سودی کاروبار، بیمے کے بیمہ پالیسیاں انشورنس سے کروا رکھی، اور جاؤ یہ مفتیوں نے جو فتوے دے رکھے ہیں نا، میں بڑی بصیرت سے بات کر رہا ہوں، میں ان مفتیوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری ایک مفتی صاحب سے بات انشورنس پہ، یہ اللہ کے بات کرو، صرف اپنا کاروبار بچانے کے لیے لوگوں کو انشورنس کے فتوے دے رہے، اور انہوں نے فتوے جمع کر رکھے۔ اگر حدیث کی روح سے دیکھو، یہ جو کاروبار کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، آپ کا کاروبار، آپ کا پیسہ لے کے ایسے کاروبار پہ لگاتے ہیں، نہ آپ کو پتہ ہے کہاں لگا، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، پیسہ استعمال ہو اور ہم کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جی اولاد کے لیے شیلٹر ہونا چاہیے، اپنی زندگی کی قیمت بیمہ کروا لو۔ بیمہ کتنے لاکھ کا جی؟ 20 لاکھ کا تیری زندگی کا بیمہ ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے جی کبھی بھی،
مجہول بیع تو شریعت میں ویسے ہی رہا ہے، تو جان کی بیع کر رہا ہے، جان کا سودا کر رہا ہے، اور یہ جان تیری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے تیرے پاس۔ اگر بندہ خودکشی کرتا ہے نا تو اس امانت کے بارے میں سوال ہونا ہے، پوچھا جانا ہے اس سے کہ تم نے یہ خودکشی کی تو کیوں کی؟ آؤ عبادت میں لذت چاہتے ہو، عبادت میں چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ حرام چیزوں کو چھوڑنا ہے، حرام کا مقدر ہے۔ دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، ابو ہریرہ وَأَرْضَىٰ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اور جس حال میں رب نے رکھا ہے نا اس حال میں خوش ہو۔ اللہ کو پتہ ہے تجھے کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، کس وقت دینا ہے، اس کو پتہ ہے۔ دھوکے کر کے، فراڈ کر کے لوگوں کا مال نہ کھو۔ اگر یہ کام تم کر رہے تو یہ بات ثابت کر رہے کہ میں اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں۔ جو بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے اسے ملتا کیا ہے؟ نبی کائنات نے فرمایا تکن اغنى الناس، اللہ تمہیں سب سے زیادہ غنی کر دے گا۔ اللہ کے رسول سے سوال ہوا، اے اللہ کے حبیب غنی کون ہے؟ غنی کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا غنی شخص وہ ہے کہ جس کا دل غنی ہے، اس کو طمع نہیں ہے، اس کو لالچ نہیں ہے، وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے۔ وہ کسی کا دیکھ کے للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتا، کسی کے پاس مال دیکھ کے للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتا، وہ خوش رہتا ہے۔ ربا تو نے اسے جس حالت میں رکھا ہے تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے تیرا شکر ہے۔ بیماری آئی ہے تب بھی وارزا بما قسم اللہ لکا، مال چھن گیا وارزا بما قسم اللہ لکا، پریشانی آئی ہے وارزا بما قسم اللہ لکا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو۔ تکن اغنى الناس، اللہ تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ غنی بنا دے گا۔ اور نبی علیہ السلام سے ایک اور سوال ہوا، اللہ کے رسول فقیر کون ہے؟ فقیر، آپ نے فرمایا وہ شخص فقیر ہے جس کا دل ہی نہیں بھرتا، دل ہی نہیں بھرتا، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، پیسہ بڑا ہے، مال بڑا ہے، دولت بڑی ہے، لیکن دل کے اندر لالچ ہے، طمع ہے، ہر وقت مال 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 کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ فقیر ہے، کروڑوں کمانے والا، اربوں کا مالی، اگر دل غنی نہیں ہے تو وہ بندہ کیا ہے؟ فقیر ہے۔ لیس الغنا عن کثرت الارض ولکن الغنا من النفس، اور لوگوں غنی وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، غنی وہ ہوتا ہے جو دل کا غنی ہوتا ہے، جس کا دل کھلا ہے، جو لوگوں میں کھلے دل سے خرچ کرتا ہے۔ وارزا بما قسم اللہ لکا، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو، اللہ تمہیں لوگوں سے بے پرواہ کر دے گا۔ ہمارے ایک استاد، ان کا جوان سال بیٹا دنیا سے چلا گیا، ایک ہی بیٹا دنیا سے چلا گیا، آنکھوں سے آنسو بہا رہے اور کہہ رہے اللہ میں پھر بھی تیری تقسیم پہ راضی، اللہ میں پھر بھی تیری تقسیم پہ راضی۔ ایک شاگرد نے سوال کیا، استاد جی بات کیا ہے؟ صبح سے آپ کی زبان پہ یہی الفاظ ہے، اللہ میں پھر بھی تیری تقسیم پہ راضی۔ بیٹا، جوان بیٹا اور ایک اکلوتا بیٹا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ انہوں نے آگے سے ایک بات کہی تھی، کہا بیٹا
میں تو صبح سے کہہ رہا ہوں اللہ میں تیری تقسیم پہ راضی. اس مالک نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا نا میں بھی تجھ پہ راضی تو میرا کام بن جائے. اللہ کی تقسیم پہ راضی, اس کے کھلے نہ کرو. بیماری آ گئی ہے نا, اللہ تیرا شکر ہے, شفا بھی دینے پہ قادر ہے تو تو ہے. 18 سال بیماری آئی ہے ایوب نبی. کتنے سال؟ 18 سال. گلہ نہیں کیا, شکوہ نہیں کیا, بلکہ کیا ہوگا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ گلہ نہیں ہے, شکوہ نہیں ہے. اللہ بیمار ہم ہوتے ہیں, شفا تو دیتا ہے. بچے چھوڑ گئے, بیویاں چھوڑ گئے, مال تباہ ہو گیا, لیکن پھر بھی رب کی تقسیم پہ راضی. اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو. تکن اغنی الناس, اللہ تمہیں سب سے زیادہ غنی کر دے گا, تجھے لوگوں سے بے پرواہ کر دے گا. 2 باتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کی, باقی انشاءاللہ 3 باتیں اگلے خطبے میں کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.